بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین کی، جس کو لینڈ آف پرافٹس بھی کہتے ہیں۔ فلسطین مسلمانوں کے لیے بہت ضروری کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آخر مسلمان اس سرزمین کو نہیں چھوڑ سکتے؟ اور جب بات آتی ہے فلسطین کی تو تمام دنیا کے مسلمان یک زبان کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور اس کی اسلامک ہسٹری کیا ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے؟ اور اس سرزمین کو کوئی بھی مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ سنی شیعہ کیوں نہ ہو۔ اس بات کا اندازہ آپ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ فلسطین میں کوئی بھی مسجد شیعہ برادری کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایران بھی فلسطین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، اور جب بھی اسرائیل فلسطین کے میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ایران بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اسرائیل فلسطین کی مدد کرتا ہے۔ اور ایران فلسطین کی ہر طرح سے حمایت کیوں کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا سفارتی؟ اس کی وجہ جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ تو چلتے ہیں اپنی اسلامک ہسٹری پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ سرزمین اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فلسطین کے متعلق کیا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس زمین کے وارث ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصیٰ مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور وہ بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا گیا، اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہدائے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقصیٰ۔ پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتب ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹائیں۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و اقرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکل حالات میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو انہیں ہی روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ قرآن مجید میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ فلسطین میں پیش آیا۔ یہی انبیاء اکرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، کیونکہ بیت المقدس انبیاء اکرام علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتداء میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ تھی۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی یہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا، جو اسکلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت قائم کی۔ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی یہیں تھی۔ فلسطین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت بھی ہے۔ یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسطین کے متعلق فرمایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان مسجد اقصیٰ اور فلسطین کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر تمام تر ناراضگیوں کو دور کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔